گئے, انہوں نے گارڈز نے ان کو روکا اور انہوں نے گارڈ کے اوپر فائرنگ کی. لیکن میں پہلے آپ کو یہ مسجد والی سائٹ کا بتا دوں کہ یہ جو 8 لوگ تھے جو مسجد والی سائٹ کے اوپر گئے تھے, یہ تمام کے تمام لوگ پھر اسی بیرک اور مسجد کے ارد گرد جو کوئک ری ایکشن فورس تھی انہوں نے اور ان کے بعد آنے والی فورس نے انہوں نے گھیرا ڈالا, اور جو وہاں پہ پی ایف کے لوگ بھی موجود تھے انہوں نے بھی کارڈن کیا. ایگزیکٹلی ہوا کیا, تھوڑا سا آپ کو بڑا بیر کے حوالے سے بتانا چاہوں گی. بڑا بیر کا علاقہ ایک باقاعدہ ریزیڈینشل کیمپ ہے. پشاور بار بار آج رپورٹ ہوتا رہا کہ پشاور کا علاقہ ہے, پشاور کا علاقہ ہے, پشاور کا علاقہ نہیں ہے. بڑا بیر کی میں نے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی کہ جو سلائیڈ بنانے کو کہا تھا وہ لگائیں تاکہ ہم دکھا سکیں کہ یہ ایگزیکٹلی کدھر ہے, پشاور سے کتنا علاقہ دور ہے. پشاور سے باہر نکل کر اگر آپ آئیں تو ایک ایسی جگہ پر یہ ہے جس کے آس پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں اور بھی دیگر علاقے ہیں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہر طرف سے مانیٹرنگ کرنا مشکل ہے. مگر اس کے باوجود کیونکہ یہ ایف ایس آفیسرز کا ریزیڈینشل ایریا ہے تو یہاں ایک بہت بڑی باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے اس کے ارد گرد. اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں آفیسرز کی وائفز اور ان کے بچے رہتے ہیں. ٹاؤن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, اندر سکولز بنے ہوئے ہیں. سو بیسکلی یہاں پر کوئی پراپر آفس یا بیس آپ اس حوالے سے نہیں کہہ سکتے مگر اس کو ریزیڈینشل ایریا کہیں گے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آج کا حملہ کس قدر ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھی. آپ نے دوبارہ ایک ہم نے دیکھا تھا اے پی ایس کے دن کہ کس طریقے سے بچوں کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. آج دوبارہ انہوں نے گھروں پہ ہی اٹیک کرنے کی کوشش کی یا مسجد پر اٹیک کرنے کی کوشش کی. دہشت گرد صبح فجر کے وقت 2 راستوں سے کیمپ میں داخل ہوئے. دہشت گرد اندر داخل ہو کر مختلف گروپس میں تقسیم ہو گئے. دہشت گردوں کے ایک گروپ نے مسجد پر حملہ کیا, دوسرے گروپ نے بیس میں موجود 2000 افراد کو نشانہ بنانا تھا. جو میں نے ابھی آپ کو بڑا بیر کا پورا نقشہ دکھایا ہے, وہاں پر وہ بچے بڑی تعداد میں ہیں, وہاں پر وائفز ہیں, فیملیز ہیں, مدرز ہیں, بہنیں ہیں. یہ اس طرح کا پورا علاقہ ہے. دہشت گردوں نے پہلے گارڈ روم کو نشانہ بنانا. اگین ان لوگوں کے لیے جو بیس لائف سے واقف نہیں ہے, ہر بیس کے اوپر ہر ریزیڈینشل ایریا ہو, ایون یہاں تک کہ جو ریٹائرڈ آفیسرز کی ہاؤسنگ سکیمز بھی ہوتی ہیں وہاں پر بھی گارڈ روم ضرور ہوتے ہیں. یہ گارڈ رومز چھوٹے سے ایک پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر چیکنگ کے لیے لوگوں کو روکا جاتا ہے, کوئی اندر آ رہا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے. اور پھر وہاں پر آرمڈ گارڈز بھی ہوتے ہیں, سنائپرز بھی ہوتے ہیں کچھ بیسز کے اوپر. بڑا بیر میں نے خود وقت گزارا ہوا ہے ان مائی چائلڈہڈ, مگر اس وقت کے حالات کی نسبت اب اگر آپ جا کر دیکھیں تو سیکیورٹی بہت زیادہ وہاں پر سخت کر دی گئی ہے. جو کوئک ری ایکشن فورس تھی اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بر وقت اس نے کارروائی کی اور دہشت گردوں کو گارڈ روم سے آگے نہ جانے دیا. سو جب آپ انٹر ہوتے ہیں گارڈ روم وہیں ہوتا ہے. ایکچولی منصوبہ تو یہی تھا کہ اندر چلے جائیں اور اس پورے ریزیڈینشل ایریا میں گھس جائیں, وہاں تک نہیں جانے دیا. اور اب جب اور ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ چلے گا. آپ نے باجوہ صاحب کی پوری پریس کانفرنس بھی سنی, مگر گمان یہی ہے کہ جب نہیں جا سکے ریزیڈینشل ایریا تو پھر انہوں نے شاید سوچا کہ مسجد کی طرف چلے جائیں کم سے کم, کیونکہ مقصد یہی ہے ڈیمیج کرنا, جہاں پر بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ کر دیں. دہشت گردوں کو 50 میٹر کے علاقے کے اندر محصور کر لیا گیا. یقیناً دس از اے وکٹری. دہشت گردوں نے سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے. تمام دہشت گردوں کو 9:30 بجے تک ہلاک کر دیا گیا تھا. آپریشن کی قیادت سینئر بریگیڈیئر کمانڈر عنایت نے کی. بر وقت مؤثر کارروائی سے پاک فضائیہ کے تمام اسٹریٹجک اثاثے محفوظ رہے. یہ بات آج بار بار رپورٹ ہوتی رہی, بٹ دس کین بی ڈیبیٹڈ, کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ لگ رہی ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ کوئی بہت باقاعدہ قسم کے دفتر یا تنصیبات نہیں ہیں اس علاقے میں. یہ رہنے کا علاقہ ہے, یہاں بچے ہیں, یہاں خواتین ہیں, اور جب کوئی بالکل ہی کمزور ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایسی جگہوں پر جا کر اٹیک کرتا ہے. جنرل معین الدین حیدر میرے ساتھ موجود ہیں, سابق گورنر. ویری وارم ویلکم ٹو یو. رانا افضل خان صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمیں جوائن کرے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد ہمارے دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. I'll start with جنرل صاحب. آج کا افسوسناک سانحہ کس بات کا اشارہ کر رہا ہے؟ کیا جیسا کہ ہمارا خیال تھا کہ بالکل کمر توڑ دی گئی ہے ویسا نہیں ہوا ہے؟ یہ بات ہے کہ اتنے سالوں سے 30-35 سالوں سے یہ پھل پھول رہے تھے اور بہت سارے دہشت گردوں کے گروپ بن گئے تھے. ان کے نام بھی میں 20-25 بن جاتے ہیں.
تو اب ان کے جو ہے ان کو بھگا دیا گیا وہاں سے، جنرل صاحب کو میری آواز اور جہاں ٹریننگ گراؤنڈ سے ان کے گولہ بارود کو قبضہ کر لیا گیا. اب یہ تتر بتر ہو گئے، کوئی افغانستان چلا گیا ہے، کوئی کراچی اگر چھپ گیا ہے، کوئی کہیں بیٹھے ہوئے سلیپر سیل میں چلا گیا ہے. لیکن ابھی تک ان کی جو ہے نا کیپبلٹی یہ نہیں کہہ سکتے بالکل ہی جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے یا آخری آدمی تک ختم ہو گیا، یہ نہیں ہوا اور اس کام میں کچھ ٹائم لگے گا. جنرل صاحب یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان میں سرگرم ہے، جہاں بھی آپ جائیں. جب میں بالکل بارڈر پہ بھی گئی وہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے لوگ کس طرح آتے ہیں. ہم اس بارے میں حکومت سے سخت لہجے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، سخت میں بھی کرتے ہیں، ڈپلومیٹک میں بھی کرتے ہیں، سفارتی بھی کرتے ہیں، ان کو باقی دوستوں سے بھی کہلواتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو افغانستان سے کنٹرول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغان حکومت یا افغان انٹیلیجنس یہ کام کر رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ فضل گروپ جو ہے یہ افغانستان کے سائٹ پر چھپا ہوا ہے اور ان کے پاس طاقت نہیں ہے افغانستان کی پولیس اور فوج کے پاس کہ وہ ان کو وہاں سے نکال سکیں. تو مطلب وہاں سے ہی گروپ بھیج کے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. جہاں تک رہا کہ کیا باہر کے لوگ ان کو مدد کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. کہاں سے اتنے سارے ہتھیار لانے، راکٹ لانچر لانے، گاڑیاں لانی، اور جو لوگ مرتے ہیں ان کو پیسے دینے، ظاہر ہے، اور پھر یہ ٹارگٹ دینا، یہ سارا کام تو باہر کی ایجنسیوں کا. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. افغانستان میں ان کو ذرا کام کرنے میں آسانی ہے وہاں پر. جنرل صاحب یہ باہر کے لوگ یقیناً ہیں، اس کے اوپر آواز بھی آپ کہہ رہے ہیں، ہم اٹھاتے رہتے ہیں، مگر اندرونی جو ایکٹیویٹیز کرے ہیں یہ باہر کے لوگ، اس میں ہم نے نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا ہے اور دیگر طریقے ہیں. پولیسنگ کو ہم نے اسٹرکٹ کرنا ہے جو پلان کے حوالے سے بھی اہم ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اندر سے کیا اپنی حکمت عملی پر کامیاب نہیں ہیں؟ گورنمنٹ اس بارے میں بہت باخبر ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جتنے بڑے شہر ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پروونشل کیپٹلز ہیں، وہاں پر فوج کی، انٹیلیجنس کی، پولیس کی، سول والوں کی جو اپیکس کمیٹی جس طرح بنی ہوئی ہیں، وہ سب اس پر توجہ دے رہی ہے. اور جو انٹروگیشن ہم کو حاصل ہو رہی ہے مختلف جگہوں سے، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان سے پتہ چلا جاتا ہے سلیپر سیلز کا. میرے خیال میں ہر شہر میں، بڑے بڑے شہر میں، چھوٹے شہر میں، ہر جگہ اس کا جو ہے اپنا لوگ پکڑے گئے اور مارے بھی گئے ہیں، بھی ہوئے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے، اس پر یہ کام ہوتا رہے گا، لیکن اس میں کچھ اکثر ٹائم لگے گا اس کو. رائٹ، اس میں ٹائم لگے گا. شمیرہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمیرہ فاروقی صاحبہ، اس حملے کے بعد آپ کو کیا لگا؟ کیا حملہ وار بالکل ڈیسپریٹ ہے یا ہماری ابھی کامیابی نہیں ہے اور ہمیں بہت کچھ اور کرنا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاک افواج کو اس ضرب عزم آپریشن کے اندر بہت زیادہ کامیابیاں جو ہیں وہ نصیب ہوئی اور اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں ہماری فوجی جوان کی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد اور دہشت گردی جو ہے تو بالکل صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی ہے پاکستان. اس وقت بھی دشمن کو جہاں موقع مل رہا ہے ریٹیلیٹ کرنے کا، جہاں اسپیس مل رہی ہے، جہاں پر وہ کوئی ولنریبل ایریا دیکھ رہا ہے، وہاں پر وہ اپنی فل فورس کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے. آج کا واقعہ، اس سے پہلے اب جو ایک ایسا واقعہ پشاور اسکول کا واقعہ ایسا ثانیہ تھا کہ جس سے پوری دنیا کو ہلا دیا. اور اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. یہاں پر جس طریقے سے کہا جا رہا کہ ریزیڈینشل ایریا تھا، وہاں پر عورتیں، بچے، پوری کالونی تھی، تو خدا نہ خاصا بہت بڑی کیجولٹی ہو سکتی تھی. لیکن الحمدللہ جو کوئک رسپانس فورس ہے وہ 10 منٹ کے اندر اندر وہاں پر پہنچ اور 50 میٹر سے آگے ان کو نہیں جانے دیا دہشت گردوں کو اور ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس میں شہادتیں بھی ہوئی. لیکن ہمیں اس چیز کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے فریا کہ ہمارے ایک تو انٹرنل ایشوز ہیں اور پھر ہمارے جو ایک آج میں جب DGICR کی پریس بریفنگ سن رہی تھی تو اس میں مجھے اس بات کا احساس بھی ہوا، اندازہ بھی ہوا کہ ابھی بھی جو میجر پرابلم آ رہی ہے وہ افغانستان کی جانب سے آ رہی ہے. کیونکہ جس طریقے سے افغانستان میں بیٹھ کے یہ پلان ہوا، وہی ایگزیکیوٹ ہوا، وہی مانیٹر ہوا، ہر چیز وہاں سے دیکھی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور سانحے کے بعد بھی جب پرائم منسٹر صاحب یہاں پر میٹنگ کال کر رہے تھے تو چیف عوامی اسٹاف کا پہلا کام تھا کہ وہ افغانستان میں. تو ظاہری بات ہے، پتا ہے کہ جو لفظ ہے، جو جڑ ہے دہشت گردی کی، وہ کہاں پر موجود ہے اور کہاں سے
जो है वो हेल्प की जरूरत है और कहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जरूरत शर्मिला साहब, आपने ये बहुत अहम नुक्ता उठाया। राना साहब, अगर आप इस पर तवज्जो दें कि बार बार हमें ये इंदिया मिल रहा है, और सही कहा शर्मिला साहबा ने कि फौज की तरफ से खुलकर ये इंदिया मिल रहा है कि अफगानिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से हमले करते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी क्या है इस हवाले से? अपने इलाके पे कंट्रोल नहीं है और हम ये जानते हैं, और कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान की हुकूमत का भी अपने इलाके पे कंट्रोल नहीं था और ये इलाका रैब जो थे उनके अंदर ये लोग ऑपरेट करते थे, स्ट्रेंथन होते थे और दोनों तरफ हमला करते थे, स्मगलिंग करते थे, मंशियात का काम करते थे और अपने जो जिसको मजहबी कह लें या पाकिस्तान के अंदर जो उनके आके पाकिस्तान के अंदर हमले करते थे। तो ये एक जो लैक ऑफ कंट्रोल है उसमें पाकिस्तान भी पूरी अपनी अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा है अपनी टेरिटरी के ऊपर, और इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर भी इश्यूज हैं। तो हम किसी कंक्रीट सबूत के बगैर हम अफगानिस्तान की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, लगाना चाहिए हमें। आपने इल्ज़ाम लगा दिया क्या? अगर जनरल बाजवा कह रहे हैं तो वो हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत का इसमें हाथ है, उसने कहा कि अफगानिस्तान की टेरिटरी से वो लोग आते हैं, वहां छुप जाते हैं। और मैंने भी यही कहा कि अफगानिस्तान का अपनी पूरी टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमारा पाकिस्तान का भी अपनी टेरिटरी पे पूरा कंट्रोल नहीं था, जिसको हम अब मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन टेरिटरीज के अंदर ये जो दहशतगर्द हैं, हम अफगान हुकूमत से इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं कि वो अफगानिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है उनकी हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर हमला करवा के, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो दूसरी कुछ कुव्वतें हैं, बिलखसूस रॉ है, हिंदुस्तान है, फिर ये TTP का अपने अज़ाइम हैं, ये सारे पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी हैं और ये लोग वहाँ से बेस को यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हमें अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ इस मामले में गुफ्तगू करनी चाहिए कि वो अपने कंट्रोल को वहाँ बेहतर करें, हम उसको उनकी मदद करें, या वो अमेरिका की मदद वहाँ पे फ़ौज उनकी कर रही है। तो वो ये क्रॉस बॉर्डर जो दहशत गर्दी है, इससे हमारे तल्लकात पे भी असर होता है, हमारी ट्रेड पे भी असर होता है। तो ये इश्यूज हैं जो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, और जनरल साहब ने सही कहा कि ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये दहशतगर्द जो है बड़ा वेल इंट्रेंच्ड है, इसको बड़ा पैसा दिया जा रहा है और इसके अंदर दूसरे मुल्क मुलव्वस हैं। तो ये जंग जो है, मैं सिर्फ ये आपके चैनल से पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की कौम जो है वो समझती है कि शायद ये बड़ी मामूली सी जंग है और वो बॉर्डर पे जंग हो रही है, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जंग है। और इस जंग के अंदर चाहे वो शहरों में लड़ी जा रही है, चाहे वो बॉर्डरों पे लड़ी जा रही है, हमें इसका एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान शदीद हालत जंग में है। मुझे एक वक्फा लेना है, उसके बाद मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टू हियर। एंड वेलकम बैक। बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई मगर उसको रोक लिया गया। उसके बावजूद कुछ सवालात यकीनन हैं जिनके जवाब चाहिए। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। से बहादुरी का मुजाहरा किया, बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, मगर सवाल तो ये बहरहाल मौजूद है कि ये एक सेंसिटिव एरिया था, टारगेटेड एरिया था। ऑब्वियसली पेशावर सबसे पहला टारगेट होगा या बडबेर, तो क्या उससे बेहतर सिक्योरिटी हो सकती थी इस इलाके की? जनरल साहब, आई थिंक जनरल साहब को मेरी आवाज नहीं जाएगी। जनरल साहब, कैन यू हेयर मी? नो, जनरल साहब कैन नॉट हेयर मी। राना साहब, यही सवाल आपसे है कि क्या कुछ सिक्योरिटी के मामलात और बेहतर हो सकते हैं यहाँ पर? यकीनन देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जी बिल्कुल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, खास तौर पे KPK की जो गवर्नमेंट है, उसको हम नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो पाकिस्तान की दौलत तकसीम होती है सूबों के दरमियान में, उसमें 1% इनको एक्स्ट्रा देते हैं, जो कि 24 अरब रुपया है, और 20 अरब से ज्यादा मिला है और वो 120 अरब इनको एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बेहतरी के लिए दिया गया है। लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा KPK के अंदर
یہ تعریف بہت کرتے ہیں اپنی پولیس کی، اس کا شاید کریکٹر بہتر ہو گیا ہوگا یا FIR وہاں درج ضرور ہو رہی ہوگی، میں اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو افیکٹو ان کی جو لیتھیلٹی تھی اور جو ان کے پاس ویپنائزیشن ہونی تھی اور جو انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک افیکٹو فورس بنانی تھی جس کے لیے 120 ارب سے زیادہ ان کو پیسہ دیا گیا، وہ نظر نہیں آتی۔ پر نظر ڈالیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شوکت یوسف زئی صاحب، I will ask him that question، لیکن نیکٹا کو فعال تو آپ ہی نہیں بنا سکے ہیں۔ دیکھیں نیکٹا جو ہے وہ بے شک وہ جو 20 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا اس کا حصہ ضرور تھا، لیکن نیکٹا کی فارمیشن جو ہے وہ کوآپریشن بٹوین انٹیلیجنس ایجنسیز تھی اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن جب آپ 20 پوائنٹ کے ایجنڈے کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر آ کے انگلی رک جاتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کام جو تھا اس کی وجہ سے کوئی سفر نہیں کیا۔ اس ایجنڈا کا بڑا اہم حصہ ہے وہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہم نہیں ہے؟ لیکن وہ اس کی اہمیت ہماری تمام ایپیکس کمیٹیز کو اور جو آپریشنل فورسز ہیں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ ان کی آپس میں کوآپریشن ہے، اس میں حکومت کا کوئی کام نہیں ہے، ان کی جو کوآپریشن جب وہ چاہیں گے جیسی چاہیں گے وہ ہو جائے گی۔ رانا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت آج کے پورے دن میں جو بہت زیادہ خراج تحسین ہم سب کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے، ہمارے بھائیوں نے جس طرح بہادری سے مقابلہ کیا، اور پاکستان فرق ہی اس لیے ہے باقی پوری دنیا کے ممالک سے کہ یہاں کے بیٹے بڑے بہادر ہیں، یہاں کی بیٹیاں بھی بہت بہادر ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت بہت ہی ریسپیکٹڈ، بہت ہی محترم والد شہید اسفند بخاری موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے بیٹے نے اتنی بڑی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، آج پوری قوم اس کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ بخاری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے بیٹے کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے میڈیکل کو سیکریفائس کیا تھا آرمی میں جانے کے لیے۔ وہ اسفدال کا ٹاپر تھا، وہ جی کمانڈر تھا وہاں کا، اسے کمانڈ کی تھی اور اس نے سیکریفائس کی آرمی کے لیے کیونکہ اس کا شوق تھا، اور اتنا شوق، وہ اتنا دلیر بندہ، اس نے جب سوڈا فانس لی تھی، ہیلو جی بخاری صاحب، ہاں جی، جب اس نے سوڈا فانس لی تھی تو اس وقت اس کی ماں نے ایک بات کی تھی کہ یہ وہ تلوار ہے جو دشمن پہ گرے گی، یہ سوڈ، اور ہم انتظار میں تھے کہ یہ تلوار کب دشمن پہ گرے گی، اور آج جب اس نے کمانڈ کی اور اس نے پاکستان ایئر بیس کو جب بچایا تو ریئلی ہمارے سر تو اس نے فخر سے بلند کر دیے، بلکہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا اور دہشت گردوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے دن پاکستان میں تو گنے جا چکے۔ بہت پوری قوم کا خراج تحسین سر۔ ہمیں آپ نے یہ بھی بتایا کہ اسفند شہید کی شادی تھی 3 ہفتے کے بعد، نہیں 3 مہینے کے بعد اس کی شادی تھی۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس بندے نے جس طرح سے آج کیا ہے نا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سوڈ حاصل کی، ہم کہتے ہیں اپنے لیے لی ہوگی، اس کے بے شمار کارنامے سے اسے فخر اٹک کا خطاب ملا ہوا تھا، اور آج تو وہ فخر پاکستان ہو گیا۔ بالکل فخر پاکستان ہو گئے سر، اور اتنا جذبہ آپ کی آواز میں مجھے سنائی دے رہا ہے۔ یقیناً آپ کی بہت اعلیٰ تربیت ہے، آپ کے بیٹے نے بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، آج سینے پہ گولی کھائی ہے۔ آپ کو یہاں ایک اور بات کہنے والا ہوں، اگر مجھے پتہ لگتا کہ آج اس کی اسکواڈ نے اٹیک کیا ہے اور ایک افسر شہید ہوا ہے تو میں کہتا اسفند کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اسفند ہی ہوگا۔ اتنا یقین تھا آپ کو اپنے بیٹے پر؟ مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی ایسا ہوا تو وہ پھر اسفند ہوگا، اس لیے کہ وہ ملک کے اوپر تو وہ بات سننے والا نہیں، آج پھر وہ اس نے ثابت کیا اور آج وہ ملک یان پہ قربان ہو گیا۔ بالکل سر، اور شہید زندہ ہیں، یقیناً یہ ہم سب کا ماننا ہے۔ آپ کے گھر میں اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی آپ کی طرح حوصلے کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اس میں بات یہ تھی کہ اسفند جب گیا تھا آرمی میں تو ہم تو ساری ہماری ڈاکٹرز کی فیملی ہے تو ہم تو اسے ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی سے جب گیا تھا تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یہ بندہ کسی بھی مقام پہ پیچھے نہیں ہٹے گا، جب پیچھے نہیں ہٹے گا تو یہ پھر ہوتی ہے۔ اب جب آخری شہید یہی ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے تو کنٹرول کر لیا تھا، اس نے تو پورا ایئرپورٹ اس کو ایئر بیس کو بچا لیا تھا، یہ تو آپریشن ختم ہونے والا تھا۔ بخاری صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے اللہ کے فضل سے 3 بیٹے۔
माशाल्लाह आपके 3 बेटे हैं और असफंद आज पूरी कौम के बेटे हैं, बहुत ज़्यादा उनको खिराज तहसीन। कुछ हमें असफंद के बारे में बताइए, क्या आपकी आखिरी दफ़ा कब बात हुई उनसे? असफंद से मेरी तकरीबन रोज ही बात होती थी, रोजाना ही उससे मेरी बात होती थी। और वो बंदा शबीर शरीफ को वो जो है ना बहुत क्रेडिट देता, वो उस पे चलना चाहता था। आज भी जब वो दहशतगर्द पे गिरा है ना जाके, उसकी गोली से उसको शहादत जब हुई है, तो वो उसने वही काम किया जो मेरे शबीर शरीफ ने उसी के साथ किया। 3 तो बंदे उसने पहले पड़का दिए। बिल्कुल सर, और सब बता रहे हैं कि बाहर निकाल खुद जाकर उन्होंने पीछा किया उनका, इतनी बहादुरी से। और एक और बताता हूँ कि उसके पास जैकेट नहीं थी जी, क्या जैकेट उसने उतार के फेंक दी जी, उसके पास प्रोटेक्टिव नहीं था। और फिर आगे जाके बिल्कुल फ्रंट लाइन पे उन्होंने दहशतगर्दों को रोका वहां जाकर, वरना अगर वो खुदा अंदर आ जाते तो बहुत नुकसान हो जाता। उसका खून खोल उठता था जब भी ये कभी सुनता था, तो इस बातों पे उसका खून खोल उठता था कि ये क्यों कैजुअल्टीज हो रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। 16 दिसंबर के वाक़े पे भी हमें बता रहे थे उनके एक साथी कि वो बहुत अफसरदा थे और बहुत उसके हवाले से अफसोसनाक महसूस करते थे। बचपन से ही उसने हारना नहीं सीखा था, चाहे वो लूडो का मैच हो, चाहे स्क्रैबल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कोई भी, उसने हारना नहीं सीखा था। और आज भी वो जीत की निकला है, हारा नहीं, आज भी नहीं हारा वो। एकेडमिकली भी यही पता है हमें कि वो बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई में भी रहे, हर चीज में बहुत अच्छे रहे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे थ्रू आउट वो टॉप रहा आर्मी पब्लिक का, उसने अस्पताल को भी टॉप किया। अगर आप आर्मी पब्लिक में आए तो वहाँ 2 फुट 3 फुट की तस्वीर लगी हुई है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की। उसके बाद अगर आप जाएं MRF, वहाँ उसकी तस्वीर लगी हुई है बड़ी, कितना अर्सा हो गया लेकिन लोग उसे भूले नहीं। आप अस्पताल में जाएं तो उसकी वहाँ वो तस्वीर लगी हुई है। फिर जब वो आर्मी उसने सिलेक्ट की, फिर जब अस्पताल वालों ने उसे बुलाया क्रेडिट कॉलेज वालों ने, तो उसने आर्मी में इंडक्शन के लिए बहुत बंदे भेजे अस्पताल से। वो उसका ये मोटो था कि आर्मी में लाख बंदे आने चाहिए। असद साहब की वालिदा इस हवाले से अभी हौसले में है क्या? आपसे उनकी क्या बात हुई? बात ये है कि देखें, जब सारों को नजर आता है कि एक बंदे ने किस मकसद के लिए कुर्बानी की, बस फिर उसके बाद बंदा देखें, 2 मोहब्बतें हैं, एक बेटे की मोहब्बत है, एक वतन की मोहब्बत है। अब वतन की मोहब्बत बहुत ऊपर है, बेटे की मोहब्बत बहुत नीचे। सर आफरीन है आप पर, आप जैसे वालिद, आप की पूरे खानदान के अंदर ये हौसला, अजीम हौसला है सर। अटक में क्या पूरे पाकिस्तान में आपके बेटे का नाम रोशन है आज। कुछ आप कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को, गुजार है आपके कि आपके बेटे ने आज इतनी बड़ी कुर्बानी देकर पाकिस्तानियों की जान बचाई। क्या हो सकती है जब एक एयर मार्शल ने मुझे आज कहा कि डॉक्टर साहब आपके बेटे का एयरफोर्स से बहुत बड़ा एहसान है, आज इस बच्चे ने कामरा वाली हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दी। बिल्कुल इसके बाद आप बताएं, इसके बाद फिर बंदा क्या कह सकता है? आपके बेटे यकीनन जिंदा हैं, शहीद हैं, मगर आपके हौसले को भी सलाम है सर। ऐसा हौसला हमने कहीं नहीं देखा। ये पाकिस्तान में ही ऐसे हौसले वाले बाप हैं, पाकिस्तान में ही इस तरह के बेटे हैं। सर असफंद के हवाले से, और आपने कहा कि आपकी रोज बात होती थी, कल भी आपकी बात हुई थी उनसे? हाँ जी, कल भी बात हुई। तो क्या कह रहे थे वो? बस उसके साथ जो हमारी बातें होती थी वो या आर्मी से मुतल्लक होती थी। अब मेरे साथ उसकी बात ज्यादा हुई है, वो शबीर शरीफ से हुई है हमारी बातें। ठीक, उनके हम पहलू ढूंढते रहते थे। मुझे क्योंकि खुद आर्मी का बहुत शौक था, तो हम दोनों जो है ना ऐसी आर्मी पे काफी बातें हमारी होती थी। फिर घर के मुतल्लक कुछ बातें हो गई, और अलबत्ता आर्मी की वो जो दूसरी बातें थी वो हमसे उसने कभी नहीं। 6 सितंबर अभी गुजरा, पूरी कौम ने उस 6 सितंबर को याद ताज़ा की, बहादुरी की। उस वक्त असफंद साहब क्या कह रहे थे? हम बहुत खुश था। उसने वो सारे प्रोग्राम देखे जिसमें आर्मी के प्रोग्राम थे, तो उसने वो आर्मी के प्रोग्राम देखे सारे, और वो यही समझता था कि अब दहशतगर्दी, क्योंकि वो खुद जीत था। अब देखें कि एक कप्तान को कितना बड़ा उन्होंने ओहदा दिया हुआ था जीत थी, कि जो वहाँ हर वक्त ब्रिगेड में रहता था, और उसका काम ही ये था कि पूरे इसको पेशावर को सिक्योरिटी देने, इससे वो मुतल्लक था। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज बुखारी साहब, आपके हौसले को सलाम, आपके पूरे खानदान को सलाम। आपके बेटे ने आज